آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ 1947 کے بعد انٹل 1965 کی وار تک جو پاکستان کشمیریوں کو سپورٹ کر رہا تھا اخلاقی طور پہ باقی طریقوں سے، تو وہ انڈیا کو وہ چیز ہرٹ کر رہی تھی. اسی کو روکنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ایک بڑا مارکا کیا جائے جس کے پھر بدلے میں ان کو چپ کروا دیا. آف کورس ایسا ہی تھا. کہا تو یہ جاتا ہے نا کہ آپریشن جبرالٹر شروع کیا پاکستان نے، اور بیسیکلی یہ وجہ تھی. اور اس کے بعد یہ چاہے وہ 65 ہے، 2024 ہے یا 2040 ہے، کچھ بھی ہو، مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستانی کی جو قوم ہے یہ وہ قوم ہے جب مشکل وقت آتا ہے نا، یہ نہ سندھی ہوتے ہیں، نہ بلوچی، نہ کشمیری، نہ پنجابی اور نہ ہی پٹھان، یہ پھر پاکستانی بن جاتے ہیں. اپریل کی بات کرتے ہیں کیونکہ بیسک پرابلم وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جب رن آف کچھ کا کانفلکٹ سٹارٹ ہوتا ہے. 65 میں جب یہ کام کیا انڈیا نے کارگل سیکٹر کے اندر، ٹیٹوال کے اندر اور حاجی پیر کے اندر پاکستانی پوسٹوں کے اوپر اس نے قبضہ کیا. پاکستان نے انڈرسٹوڈ کر لیا کہ انڈیا کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے. قدرت نے یہ سارے راستے بنائے ہوتے، اور یہ 47 میں نہیں بنے بلکہ یہ صدیوں سے راستے تھے جن راستوں کے تھرو کشمیری جو ہے وہ پاکستان کے اندر جاتے تھے، ٹریڈ کرتے تھے، تعلیم کے لیے جاتے تھے. پاکستان اور کشمیر لازم و ملزوم ہیں. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو دا پبلک ٹیم. میں ہوں سید الماس اور یہ ہے عوام کی امنگوں کا ترجمان آزاد کشمیر کا پہلا مکمل ڈیجیٹل چینل. ناظرین، ڈیفنس ڈے کے حوالے سے ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمود حسین. آپ ایس او ڈی ہیں آئی آر ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر. تھینک یو سو مچ سر آپ کے قیمتی وقت کا. فرسٹ آف آل سر، 1965 ایک تاریخی پس منظر بھی ہے اس کا. بہت ساری باتیں ہم نے بچپن سے سنتے آئے ہیں. سر پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اس جنگ کی بیسیکلی وجہ کیا تھی اور یہ جنگ شروع کس نے کی تھی؟ تھینک یو، ویری انٹرسٹنگ کویسچن. ہم 65 سے بھی پیچھے جائیں گے بلکہ ہم جا رہے ہیں پارٹیشن کے وقت 1947. ٹھیک ہے. جب انڈیا پاکستان نے آزادی حاصل کی، اور اس پلان کے تحت جو 3 جون کا پلان تھا اس کے مطابق یہ تھا کہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہوں گے وہ پاکستان کا حصہ بنیں گے، اور اس کے تحت کشمیر نیچرلی پاکستان کا پارٹ تھا. بٹ انفارچونیٹلی مہاراجا نے جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا اور اس کے بعد انڈیا نے ریویژن کی، اور یہ جو ایک لیجیٹیمیٹ رائٹ تھا کشمیریوں کا اس کو کمپلیٹلی ایروڈ کیا. ٹھیک ہے. تو وہ جو پارٹیشن کا ایک پلان تھا وہ انفینشڈ ایجنڈا بن گیا. اور اب ہم نے دیکھا کہ 1947-48 میں جب انڈیا پاکستان نے کشمیر کے اوپر جنگ کی، جس کو سٹارٹ کیا لوکل کشمیریوں نے. ٹھیک ہے، جی بالکل عام لوگوں نے اس اسٹرگل کو سٹارٹ کیا، اور یہ آزاد کشمیر کا علاقہ. یہ اکثر لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ 48 والی جنگ شروع کشمیریوں نے کی تھی اور اس کا پارٹ آگے بعد میں پاکستان. 48 میں تو 47 میں تو یہ جنگ سٹارٹ ہوتی ہی نہیں ہے. یہ جنگ تو سٹارٹ ہوتی ہے 1932 میں. ہاں یہ والی تو بالکل ٹھیک ہے. جب مہاراجا کے ظلم اور جبر کے خلاف پونچھ کے لوگ، میرپور کے لوگ، پونچھ ریوالٹ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد 1932 سے آنورڈ یہ جو رائٹس کی جنگ ہے یہ چلتی ہے. پھر انڈیا پاکستان آزاد ہوتی ہے. تو اس میں جب یہ انفارچونیٹ ڈیسیجن مہاراجا لیتا ہے اور ملانے کی کوشش کرتا ہے انڈیا کے ساتھ، تو پھر پاکستان کشمیریوں کی مدد کو آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر بیچ میں سیز فائر ہوتا ہے، پاکستان کا آزاد کشمیر والا پورشن ادھر آ جاتا ہے اور آکوپائڈ پورشن ادھر. اس کے بعد پاکستان اور کوشش کرتا ہے کہ اس کو پیسفلی ریزالو کرے، بٹ انڈیا ڈے 1 سے وہ نہیں چاہتا کہ اس ایشو کو ریزالو کیا جائے یا کشمیر کو پاکستان کو دیا جائے. پھر اسی دوران ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کا جو ہے وہ ایک ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ چلتا ہے چائنا کے ساتھ. اور شروع کے ایرا میں اگر آپ کو پتا ہو تو ہندی چینی بھائی بھائی کا ایک محاورہ بولا جاتا ہے جس میں انڈیا کہتا ہے کہ ہم تو دونوں بھائی بھائی ہیں. بٹ 1962 میں یہ بھی ختم ہو جاتا ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح چائنیز نے انڈیا کی پٹائی کی. ٹھیک ہے، لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر، اور کافی بڑا رقبہ جو ہے انہوں نے آکوپائی کر لیا. اب ہوا یہ تھا کہ وہ جو 1962 کی انڈو چائنا وار تھی اس کی وجہ سے جو انڈیا کو ایک صدمہ پہنچا، اور وہ جو ذلت اس کو وہاں پہ اس کا سامنا کرنا پڑا نا، ٹھیک ہے، اس کو بیسیکلی ختم کرنا چاہتا تھا. ایک تو وہ فیکٹر تھا، اور دوسرا فیکٹر یہ تھا کہ اسی جنگ میں یو کے اور یو ایس نے بڑی تعداد میں انڈیا کو اسلحہ
اور باقی چیزیں پرووائڈ کی 62 میں 62 میں حالانکہ انڈیا ایک نان الائنڈ موومنٹ کا حصہ تھا، بٹ اس کے باوجود یو ایس یہ سمجھتا تھا کہ کمیونسٹ چائنا ہے تو وہ آئیڈیالوجیکل جو کلیش تھا اس کی وجہ سے انہوں نے انڈیا کو سپورٹ کیا. ہاں تو اس میں وہ جو جب کسی بھی اسٹیٹ کو یا اس کی ملٹری کو ماڈرن ویپنری ملے گی اور ایمونیشن ملے گا تو ڈیفینیٹلی یہ نیچرل ہے کہ ان کا کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کانفیڈنس بوسٹ ہوا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ کہیں کسی نہ کسی طرح ایک کمزور پاکستان کو سبق سکھائیں کہ وہ کشمیر کے مطالبے سے دستبردار. آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ 1947 کے بعد انٹل 1965 کی وار تک جو پاکستان کشمیریوں کو سپورٹ کر رہا تھا اخلاقی طور پہ یا باقی طریقوں سے، تو وہ انڈیا کو وہ چیز ہرٹ کری تھی. اسی کو روکنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ایک بڑا مارکا کیا جائے جس کے پھر بدلے میں ان کو چپ کروا دیں. آف کورس ایسا ہی تھا. صحیح. ٹھیک ہے، پھر 1965 اپریل کی بات کرتے ہیں ہم، کیونکہ بیسک پرابلم وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جب رن آف کچھ کا کانفلکٹ سٹارٹ ہوتا ہے. رن آف کچھ پاکستان کے سندھ اور انڈیا کی گجرات ریاست کے درمیان کا وہ جو ایریا ہے اس میں. ٹھیک ہے، وہاں پہ انڈینس فارورڈ جب ڈپلائمنٹ کرتے ہیں تو پاکستانی فورسز ان کو پش کرتی ہیں، اور اس میں ہوتا ہی ہے کہ انڈیا کو وہاں پہ کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور ایون اس کی جو فارورڈ پوسٹیں ہوتی ہیں وہ پاکستان کیپچر کر لیتا ہے، اور ایون اس کے کچھ فوجیوں کو جنگی قیدی بھی بنایا جاتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ 62 میں بھی اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور یہاں پہ جس کو وہ ایک چھوٹی اور لاوارث ریاست وہ سمجھتا تھا اور ایک لاوارث فوج بھی سمجھ لیں، کمزور فوج، وہاں ان سے بھی اس کو مار پڑتی ہے. یوکرین کی ایگزامپل ہم لے سکتے ہیں، جیسا رشیا نے بھی جو ہے نا، ہاں بس کچھ ایسا آپ یہ سمجھ لیں. بٹ اب دیکھیں وہ جو دوبارہ سے اس کو شرمندگی ہوئی اس کا بدلہ تو لینا تھا. اور کشمیر ہمیشہ سے پاکستان اور انڈیا کا کوئی بھی کانفلکٹ ہے اس کے اندر ایک پرائمری ریزن رہے گا. ٹھیک ہے، پھر ہوا یہ بات ہے جون سے لے کے آنورڈ کی، جون اور جولائی اگست. اچھا، انڈیا نے اب یہ کیا کہ پاکستان کی جو پوسٹیں تھیں کشمیر کے اندر، اسپیشلی کارگل کے اندر، ٹیٹوال اور حاجی پیر سیکٹر، اس کے اوپر بڑے پیمانے پہ فوجی کارروائی کی، اور یہ 3 جو ریجن تھے یہاں پہ اس نے قبضہ کر لیا. یہ 65 کی وار سے 65 کی وار ابھی جاری نہیں ہوئی ہے. یہ بات میں کر رہا ہوں اگست 1965 کی. ٹھیک ہے، ایگریشن آلریڈی انڈیا کی طرف سے سٹارٹ ہو چکا ہے. 65 میں جب یہ کام کیا انڈیا نے کارگل سیکٹر کے اندر، ٹیٹوال کے اندر اور حاجی پیر کے اندر پاکستانی پوسٹوں کے اوپر اس نے قبضہ کیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کہا تو یہ جاتا ہے نا کہ آپریشن جبرالٹر شروع کیا پاکستان نے، اور بیسیکلی یہ وجہ تھی، اور اس کے بعد یہ جنگ ہوتی ہے. اب ہم دوبارہ سے ڈیفنس کی طرف جا رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ جب یہ پوسٹیں گئیں تو ہم نے وہ واپس لینی تھی، تو یہ آپریشن جبرالٹر شروع ہوتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے، یہ آپریشن ان پوسٹوں کو لینے کے لیے شروع کیا تھا. جی، ان پوسٹوں کے لیے، اور اس کے پیچھے ایک اسٹریٹجک کانسیپٹ یا ریشنل تھا کہ ہم انڈیا کو جو ہے جموں ہم کیپچر کریں گے، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ جموں بیسیکلی اور اخنور دونوں قریب جو ایریاز ہیں، اور جموں ہی انڈیا کو کشمیر سے لنک کرتا ہے پٹھان کوٹ کے راستے سے. ٹھیک ہے، تو ہمارا یہ موٹیو تھا کہ ہم اس کو کیپچر کر کے انڈیا کی لائف لائن جو سپلائی لائن ہے ملٹری کو بریک کریں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو پوسٹیں اس نے لی ہوئی ہیں وہ ہم واپس لے لیں گے. ٹھیک ہے، بٹ انفارچونیٹ یہ ہوا کہ وہ جو کانفیڈینشیل پلان تھا، ملٹری پلان، وہ لیک آؤٹ ہوا، انڈیا کو پتہ چل گیا، اور جو ہمارا آپریشن جبرالٹر تھا اس میں وہ ہمیں کافی نقصان بھی ہوا. اور اس کے بعد کیا ہوا، انڈیا نے اور یہ آپریشن جبرالٹر 6 یہ اگست کی بات کر رہا ہوں، اس میں شروع ہوا تھا. جی، ابھی 65 ستمبر آیا ہی نہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اب ہوا یہ کہ جب پاکستان نے ایک اور آپریشن جو ہے وہ سٹارٹ کیا، اس کو کہا جاتا ہے آپریشن گرینڈ سلیم. ٹھیک ہے، وہ بھی لائن آف کنٹرول کے ایریا میں رہتا ہے، چھم سیکٹر کے اندر. چھم سیکٹر میں پاکستان یہ چاہتا تھا کہ ہم انٹرنیشنل بارڈرز کے اوپر کوئی بھی آفینسو جو ہے وہ اٹیک نہیں کریں گے، تاکہ ہم اس ایک فل فلیج وار کی طرف نہ جائیں. آپریشن گرینڈ سلیم میں یہ ہوا کہ پاکستان نے انڈیا کو روکا اور اس کو اس پوزیشن پہ لے آیا کہ اس کے ساتھ کوئی بارگین کر سکے. بٹ اسی دوران انڈیا نے یہ کیا کہ وہ انٹرنیشنل بارڈر کی طرف اس نے اپنی فوج کو موو کروایا، ڈپلائمنٹ، ہیوی ڈپلائمنٹ ہوئی. اور یہ بات ہے 4 سپتمبر 1965 کی، جب
पाकिस्तान को ये पता चला, अभी इंडिया ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया था कि मैं जंग करने जा रहा हूँ, बट वो एक एम्बिगुअस लैंग्वेज के अंदर, कोड वर्ड्स के अंदर वो ये कह रहा था कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे और अपनी ही चूज़ की हुई जगह और अपने वक्त के मुताबिक। और हुआ ये कि पाकिस्तान ने अंडरस्टूड कर लिया कि इंडिया कुछ बड़ा करने जा रहा है, और उसी फिल फॉर पाकिस्तान ने अपनी डिफेंसिव पोजीशंस जो हैं वो मुख्तलिफ महाज के ऊपर, जिसके अंदर सियालकोट सेक्टर है, लाहौर सेक्टर, और फिर उसके बाद जो आपका थरपारकर का सारा एरिया है सिंध वाला और पंजाब, उसके ऊपर पाकिस्तान ने अपनी डिप्लॉयमेंट की डिफेंसिव पोजीशन के ऊपर। और हुआ ये 5 सितंबर की सुबह 3 बजे इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल बॉर्डर को वायलेट करते हुए जंग फुल फ्लैज वार स्टार्ट कर दी। और उसके मुख्तलिफ जो डिवीजन्स थे वो इस जंग के अंदर शामिल थे। वो ये चाहते थे, इंडियंस ये चाहते थे कि वो 3 जो बड़ी जगह हैं उनको कैप्चर करेंगे, जिसके अंदर सियालकोट सेक्टर और लाहौर सेक्टर और फिर आगे जो था हमारा थरपारकर वाला एरिया, इसको कैप्चर कर। उसमें सबसे जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ये था कि लाहौर को हमने कैप्चर करने और सियालकोट को कैप्चर करके हम गुजरांवाला से ब्रेक करेंगे पाकिस्तान की सप्लाई लाइंस को, और इस तरह पाकिस्तान को अपने कब्जे में। मकसद क्या था इस कैप्चर करने का? मकसद ये था कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है, ठीक, कि कश्मीर के जो है इशू उससे पीछे हट जाओ, और दूसरी बात ये कि हमारी जो एक हेजेमनी है, रीजनल हेजेमनी, उसको एक्सेप्ट करो, और जिस तरह वो कहा जाता है ना कि एक सेकंड और थर्ड टियर पावर बन के जो ना साउथ एशिया के अंदर। इंडिया उस टाइम एक बहुत पावर में था, जिस तरह कि आपने बताया कि चाइना के टाइम पे उसके पास एक अच्छा भला एम्यूनिशन आया हुआ था। वो क्या एक हम कह सकते हैं स्ट्रेटजी थी, वो क्या चीज़ थी कि उस वक्त हम डिफेंस कर पाए? क्योंकि हम बिल्कुल एक नया मुल्क थे, हमारे अपने बहुत अंदरूनी मसाइल भी चल रहे थे, कश्मीर के ऊपर भी हमने फ़ाइट की थी। क्या आप समझते हैं इस दौर को अंडरस्टैंड करते हुए कि उस टाइम पे क्या ऐसी चीज़ थी जिसने उस वॉर में हमें जीत दिलवाई? देखें, एज अ मुस्लिम अगर हम देखें और एज अ पाकिस्तानी देखें तो जंगें सिर्फ फौजी असले से नहीं लड़ी जाती, ऐसे ही है, ठीक है। और अगर इसको हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करें तो ग़ज़वा बदर सबसे पहली जंग है जिसमें मुसलमान और काफिर आमने सामने होते हैं, जिस 300 और 1000 का लश्कर है। तो वहाँ पे भी 300 ने वो जंग जीती, और पूरी इंसानियत ने देखा कि किस वजह से जीती, जज्बा ईमानी से। 1965 अभी कुछ साल हुए थे पाकिस्तान को आज़ाद हुए, टोटल 25 साल समथिंग कुछ बनता है। तो 65 में हम एक कौम थे, कोई ना सिंधी था, ना कोई बलोची था, ना कोई पख्तून था, ना कश्मीरी था, ना कोई पंजाबी था, हर बंदा पाकिस्तानी था, और पाकिस्तानी फ़ौज भी उन्हीं पाकिस्तानियों की थी। तो मेरे नज़दीक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नेशनल यूनिटी थी, जिसने पाकिस्तान को और की आवाम को और पाकिस्तानी फ़ौज को अपने साथ जोड़ा हुआ था। हमने देखा और हम आज तक ही सुनते भी आ रहे हैं अपने बड़ों से कि किस तरह पाकिस्तान की सिविल आवाम, आम लोगों ने अपने जो फौज थी उसकी मदद की, बल्कि उसके शाना बेशाना जो है वो लड़े। हम चूँकि आज़ाद कश्मीर से हैं तो हमने भी कई कहानियाँ सुन रखी हैं कि जब चूँकि यहाँ कभी बहुत बड़ा ऐसा जो आपने बताया 65 से पहले उसी वॉर का तकरीबन वही एक ही वॉर थी जो मुख्तलिफ हिस्सों में लड़ी गई। आज़ाद कश्मीर के आम लोगों ने उस वक्त अपनी फ़ौज के साथ जितना खड़ा हुआ तो इसमें तो इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब ये देखें ना कि उस वक़्त ये हुआ कि ये कहा जाता है और ये सुना भी गया है बल्कि लिखा भी गया है कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने घरों से फ़ौजियों को खाने बना के भेजे, पानी भेजा, दूध भेजे। तो मतलब अब ये आप देखें कि पाकिस्तान पूरी जंग के 17 रोज़ा जंग में पाकिस्तान की जो सप्लाई लाइन है वो डिस्टर्ब नहीं हुई। एक तो सप्लाई लाइन आपकी फ़ौज की होती है कि वो एमुनिशन भेजती है, राशन भेजती है फ्रंट पोस्ट के ऊपर जो लोग लड़ रहे होते हैं उनको, बट यहाँ पे एक और ही सप्लाई लाइन चल रही थी और वो सिविलियन सप्लाई लाइन थी। जो लोग थे आगे भी फ्रंट जो बॉर्डर था उसके अंदर जो फौजी लड़ रहे थे और बाकी जो लोग रह रहे थे वो अपने लोगों की, अपने फौजियों की मदद कर रहे थे। मोर्चे खोदने में मदद की उन्होंने, खाना पहुंचाने में मदद की। उसके अलावा कोई ज़ख्मी हो रहा है, हमने ये सुना है कि खून देने वालों की लंबी कतारें लगी हुई थी। मतलब वो जो जज्बा था, एक कौम का जज्बा था, मेरे नज़दीक तो सबसे इम्पोर्टेंट है वो। और अनदर थिंग देखिए, जब जंग आप लड़ते हैं ना तो उसके अंदर डिसिप्लिन
اور اس کے علاوہ جو موٹیو ہوتا ہے, جو آبجیکٹیو, جو کہ لیجٹ ہونا چاہیے, وہ بہت میجر رول پلے کرتا ہے. اور پاکستان کا بہت لیجٹ اس وقت موٹیو تھا کہ ہم ڈیفنس کر رہے تھے. انڈیا نے ایگریشن کیا تھا اور ہم نے اپنی اسٹیٹ کا, اپنے بارڈرز کا دفاع کرنا تھا, تو دفاعی جنگ لڑی ہے. اس وجہ سے ہم نے اس جنگ میں بے شمار کامیابیاں اور قابل قدر کامیابیاں حاصل کی. اسپیسیفکلی اگر ایک سوال کروں کہ 1965 کی وار یا اس سے ملحقہ جو واقعات آپ نے بیان کیے, اس میں آزاد کشمیر کا کیا رول تھا اس اسپیسیفک جنگ کے لیے؟ شروع میں نے کہا کہ جنگ ہوئی کشمیر کے لیے, ٹھیک ہے. تو جب جنگ ہوتی ہی کشمیر میں کشمیر کے لیے, اور پھر جنگ سے پہلے ایک جنگ چل رہی ہے, اگست کی بات ہم کر رہے ہیں, اور وہ آزاد کشمیر کی جو فرنٹ فارورڈ پوسٹ ہیں جب وہاں پہ کیپچر ہوتا ہے, تو پھر یہاں سے جو آزاد فوج کے دستے ہیں وہ اور عام عوام, عام جو لوگ تھے آزاد کشمیر کے, یہ جنگ کے اندر شامل ہوئے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو چھمب سیکٹر ہے آزاد کشمیر, کیونکہ پاکستان چاہتا نہیں تھا کہ ہم انٹرنیشنل بارڈرز کے اوپر انڈیا کے خلاف کوئی بھی ایکشن کریں, تو لہٰذا پاکستان نے کوشش کی کہ لائن آف کنٹرول کا جو ایریا ہے ہم صرف اسی کے اندر جوابی کارروائی کریں گے. تو چھمب سیکٹر کے اندر بھی عام جو آزاد کشمیر کے لوگ تھے انہوں نے فوج کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کھڑے رہے, اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ سپورٹ پرووائڈ کرتے تھے, مورل سپورٹ تھا. اس کے بعد آپ جو میٹیریل سپورٹ ہم نے جس طرح بات کی کہ وہ سپلائی لائن کو مینٹین کیے رکھے, تو یہ وہ رول ہے. اور اگین یہاں پہ لیجٹ آپ کا آتا ہے کہ لیجٹیمیٹ آپ کا ایک جب ایک موومنٹ ہوتی ہے نا, تو کشمیری آزاد کشمیر کے جو عوام تھی وہ چاہتے تھے کہ ان کا جو دوسرے بھائی ہیں بہنیں ہیں پار والے کشمیر میں, ان کی آزادی جو ہے اس کو انشور کرنا ہے. تو جب یہ چیز آپ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہر عام کشمیری اس جنگ کا حصہ بنا. ہم اکثر نیلم ویلی بھی جاتے ہیں اور کشمیر کے جو دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں تو ہمیں پوسٹیں نظر آتی ہیں, ہم نے ان کی لوکیشنز دیکھی ہوئی ہیں, تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آرمی کے لیے وہاں ٹرانسپورٹیشن کتنی مشکل ہے. ان کے پاس جو ان کے مینول طریقے ہیں, تو بغیر لوگوں کی سپورٹ کی وہ جنگ جیتنا ویسے بھی ناممکن تھا. جس طرح اب ہم ایک میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا, میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ کمنٹ کریں. سپاہی مقبول حسین 1965 کے بہت سے واریئرز ہیں, جس طرح میجر عزیز بھٹی ہیں اور نشان حیدر ہیں, بٹ ایک بڑا منفرد سا ایک نشان لے کے وہ شخص انڈین جیل میں گیا. اس پہ اس کے جذبے پہ آپ کیا بات کرنا چاہیں گے؟ آپ نے دیکھا کہ وہ جب جنگ میں جب لڑ رہے تھے اور اس کے بعد ان کو کیپچر کیا, پرزنر آف وار بنے, اور ایک پاکستان کی فوج نے اور ان کے پیچھے جو لوائقین تھے وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ مقبول کہیں شہید ہو چکا, ایون ان کی نماز جنازہ اور ساری چیزیں پیچھے ادا کر دی گئی. بٹ ہم نے دیکھا کہ حب الوطنی کی وہ داستان اس شخص نے رقم کی جو شاید ہی کوئی اور کر پائے. انڈین جو فورسز تھیں انہوں نے جب پریزن میں تھی تو انہوں نے شدید ٹارچر کیا, اور وہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ تم ایک نعرہ لگاؤ کہ انڈیا جو ہے وہ زندہ باد, اور جب وہ یہ کہتے ہوتے تھے تو ان کا آگے سے جواب ہوتا تھا کہ پاکستان زندہ باد. پھر انہوں نے تنگ آ کے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا نعرہ نہیں لگاتا تو یہ اپنا نعرہ بھی نہ لگائے, تو انہوں نے زبان کاٹ دی. اب دیکھیں ایک انسان کی زبان بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے اس کی باڈی کا, زبان کاٹ دی, بٹ اسی زبان کے خون سے انہوں نے اپنی دیوار پہ لکھا پاکستان زندہ باد. تو ایسا جذبہ کو آپ شکست نہیں دے سکتے. یہ وہ جذبہ ہے جو آپ کی جان, آپ کی مال, آپ کے نفس سے بڑھ کے ہے, اور یہاں پہ آتی ہے آپ کی ریاست. تو انہوں نے اپنی ریاست کے لیے, اپنے وطن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. موجودہ ایک 2024 سے ہم گزرے ہیں, بہت سی چیزیں چینج بھی ہو چکی ہیں, بہت سے نیریٹو نئے بھی آ گئے ہیں, بہت سے نئے نعرے بھی ہم سنتے ہیں, مگر سپاہی مقبول حسین جس کا بھی آپ ذکر کریں وہ خود بذات طور پہ کشمیری تھے, آزاد کشمیر سے ان کا تعلق تھا. تو کیا اس جنگ کو مد نظر رکھتے ہوتے ہوئے کیا رشتہ دیکھیں گے آپ کشمیر اور پاکستان کا؟ کشمیر لازم و ملزوم ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کشمیر اور پاکستان کا رشتہ ایسا رشتہ نہیں ہے جو میں نے یا آپ نے بنایا, یہ قدرت نے بنایا ہے. صحیح. قدرت نے کیسے بنایا آپ دیکھ لیں, کشمیر کے جتنے بھی دریا چل رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ پاکستان کی طرف. ایک اور چیز ہے, جب انڈیا اور پاکستان 47 میں آزاد ہوئے
आप ये देखें कि जो कनेक्ट करते थे रास्ते, ज़मीनी रास्तों की जब बात कर रहे हैं, तो वो किस एरिया से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं? क्या वो इंडिया से कर रहे थे या वो पाकिस्तान से? यकीनन वो पाकिस्तान से कर रहे थे। हमने रावलपिंडी से देखें, उसके बाद आप देख लीजिए छम का जो सेक्टर है, इस तरफ से देखें, फिर नीचे चले थे सियालकोट सेक्टर, जम्मू 40 किलोमीटर दूर है सियालकोट से, आप यकीन करेंगे। अब नेचुरल जो एक रिलेशन था दो रियासतों का या दो रीजन्स का, तो ये वो रिलेशन है जो बेसिकली पाकिस्तान और कश्मीर को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। दूसरी तरफ तो एक फैब्रिकेटेड और एक अननेचुरल रिलेशन बनाया गया जब बाउंड्री की डिमार्क किया गया, और उसमें जानबूझ के इंडिया को रास्ता दिया गया कि वो कश्मीर के ऊपर कब्जा करे, एक्सेस कर सके। एक्सेस एक सिंगल, आप देखें ना, एक सिंगल रास्ता वहाँ से दिया गया जबकि वो नहीं था। और दूसरी तरफ कुदरत ने ये सारे रास्ते बनाए होते, और ये 47 में नहीं बने, बल्कि ये सदियों से रास्ते थे जिन रास्तों के थ्रू कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान के अंदर जाते थे, ट्रेड करते थे, तालीम के लिए जाते थे, सेहत की सहूलतों के लिए। ये हमने पढ़ा है कि हाजी पीर का जो रास्ता है उससे नीचे जब लोग उतरते थे वो उस तरफ तो नहीं जाते थे, हाजी पीर से उतर के नीचे वो पंजाब की तरफ जाते थे। मतलब इसमें एक और मैं बात कोट करता चलूँ कि जो कश्मीर के अंदर जिस तरह इस्लाम का आना, कश्मीर के अंदर इन चीज़ों का इंटर होना, ये रास्ता सारा पाकिस्तान से होकर गुजरा है। कश्मीर के अंदर आज भी मुल्तान, सिंध और वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले औलिया की कब्रें आज यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में मौजूद है। तो ये नेचुरली इस खित्ते की एक ही केमिस्ट्री थी। आखिरी सवाल, आजकल इस चीज़ के ऊपर हंसी मजाक उड़ा दी जाती है कि यार 65 की वॉर क्या कोई बड़ा, ठीक है लड़ने के लिए तो इनको हमने रखा हुआ है, चलो लड़के कर लिया, और एक दो बातें और कर दी जाती हैं कि शायद हम जीते या नहीं जीते, ये सिर्फ कहानियाँ हैं। क्या इस सब को कंक्लूड करना चाहेंगे कि वो वॉर हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, आज तक हम उसको इतना क्यों याद करते हैं? अच्छा, पहली बात तो का जवाब दूंगा जब आपने ये कहा कि हमने इनको लड़ने के लिए रखा हुआ है और इनका काम ही लड़ना है। इनको मतलब पाकिस्तान की फ़ौज को लड़ने के लिए रखा हुआ है। क्या आप गोली खाएंगे 40,000 के लिए? बताएं। सही है। मैं तो नहीं खाऊंगा 40,000 तनख्वाह लेके और मैं बॉर्डर पे खड़ा होके मर जाऊं और अपने बच्चों और अपने ख़ानदान को पीछे जाना छोड़ दूं। नहीं, ये 40,000 के लिए या चंद लाख के लिए ये नहीं खड़े होते हैं। इनका एक जो है वो एक सेक्रेड जो ऑब्लिगेशन है बेसिकली, ये उसके लिए खड़े होते हैं, वो है वतन का दिफा। और उसी दिफा को मजबूत करने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए 1965 में मेजर अजीज़ भट्टी ने अपनी जान दी। कोई आप देखें, मोस्टली हम ये देखते हैं कि जो कमांडर्स होते हैं वो फॉरवर्ड पोस्ट पे बहुत कम नज़र आते हैं, वो पीछे से इंस्ट्रक्शन जारी करते हैं। बट मेजर अजीज़ भट्टी वो शख्स था जो अपनी कंपनी के साथ उसने BRB नहर को सिक्योर किए रखा और उसने दुश्मन को इस तरफ नहीं आने दिया। 5 दिन वो बंदा ओपन एयर के अंदर खड़ा होके अपने जवानों को बताता था कि इस जगह पे फायर करना, इस जगह पे फायर करना, और अल्टीमेटली उसने अपनी जान इस वतन के लिए दी। ठीक है, तो उस जंग में अगर आप बात करें, और ये तजादात तो पाए जाते हैं, हिस्ट्री जब लिखी जाती है तो यहाँ से भी और उस तरफ से भी हो सकता है कि चीज़ें ऐड की जाती है। बट अब यहाँ पे बात करेंगे हम थोड़ी सी फैक्ट्स के साथ। तो कहा यह जाता है, और ये फैक्ट्स ये हैं कि पाकिस्तान की 60,000 फ़ौज ने इस जंग के अंदर हिस्सा लिया था, और दूसरी तरफ से 1 लाख से ज़्यादा फ़ौज थी इंडिया की। और एक और बात, पाकिस्तान डिफेंसिव पोजीशन पे लड़ रहा था, क्योंकि एग्रेशन हमने नहीं किया, एग्रेशन इंडिया ने किया था, और हम डिफेंस पोजीशंस पे थे। जब डिफेंसिव पोजीशंस पे होते हैं, एक बात याद रखिएगा लॉजिकली, तो वहाँ पे आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी उसको इंश्योर करने की कोशिश की जाती है, वो मैक्सिमाइज होती है, तो वहाँ पे आपकी कैजुअलिटीज़ कम है। दूसरी तरफ जब आप फॉरवर्ड मूवमेंट लेते हैं तो नॉर्मली आप जो है वो नेचुरली उसमें चांस होता है कि आपकी कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हो। तो यही वजह है कि 1 लाख को अगर आप उस फिगर को देखें और दूसरी तरफ 60,000 के फिगर को देखें, तो नेचुरली ये हम कह सकते हैं कि दो चीज़ें इसमें कि एक तो तादाद ज़्यादा थी इंडिया की, और दूसरी तरफ से कि वो फॉरवर्ड मूवमेंट में थे तो वहाँ पे उनकी कैजुअलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। फिर उसके अलावा इसको आप टेक्निकली अगर आप देखें, स्टडी करें, मैं चलें हम तो पाकिस्तानी किसी और को भी आप देख लें,
تو پاکستان کا دفاع کافی اس وقت بہتر ہو چکا تھا، کیونکہ 1947 کے بعد ہم نے یو ایس کا جو ہے اس کے بلاک میں گئے، سیٹو سینٹو جائن کے، اس کے بعد ہمیں ماڈرن ویپنز اور ایمونیشن، ایون ایئر ڈیفنس کی جو چیزیں تھیں وہ بھی ہمیں ملی ہوئی تھی. تو پھر ہم نے دیکھا کہ ہماری جو ایئر فورس ہے اس نے بہت پرومیننٹ رول پلے کیا ڈے 1 سے. اور دوسری طرف انڈیا کی جو ایئر فورس تھی وہ تو 17 دن میں ہارڈلی وہ اس نے اپنے جو جہاز تھے وہ فضا میں بلند کیے تھے. ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف جو پٹھان کوٹ، اکھنور اور آدم پور، جام نگر کے جو ہوائی اڈے تھے وہاں پہ کھڑے ہوئے جو ایئر فورس کے، انڈین ایئر فورس کے طیارے تھے ان کو تباہ کیا. کہا جاتا ہے 110 سے زیادہ طیاروں کو پاکستان ایئر فورس نے تباہ کیا، اور ہمارا بھی نقصان ہوا. یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا بالکل ایک بھی طیارہ نہیں گیا، بلکہ 25+ کا فگر جو ہے وہ کہا جاتا ہے. پھر بھی ہمارا اپر اینڈ ہے. ہماری مطلب فضائی قوت کم تھی، مگر پھر بھی فضائی قوت کم تھی، بٹ اس کو پروفیشنلی اور اسٹریٹجیکلی ڈپلائی کیا گیا. جب آپ پروفیشنلی اور اسٹریٹجیکلی ڈپلائی کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو ریزلٹ دے گی. اور پھر ایک یہ ہے نا کہ آپ نے فرسٹ اٹیمپٹ کر لی نا، آپ نے پہلا جب وار کر لیا تو پھر آپ اس میں ہیوی ہو گئے. یہی ہوا کہ پاکستان ایئر فورس نے جیسے ہی انڈیا نے حملہ کیا، رات کو حملہ کیا، اور اگلے دن پاکستان ایئر فورس فضا میں تھی اور اس نے اس کی جو اسٹریٹجک پوزیشن تھیں ان کو اٹیک کیا اور ان کو تباہ کر دیا. اس کی وجہ سے پاکستان کو ایک برتری رہی. اس کے علاوہ پھر پاکستان ایئر فورس نے جو زمینی فوج تھی اس کو بھی ایئر کور پرووائڈ کیے رکھا، چاہے وہ لاہور سیکٹر تھا، چاہے وہ سیالکوٹ سیکٹر تھا، یا پھر جو تھرپارکر والا سیکٹر تھا اس پورے میں. پھر پاکستان نیوی نے بھی اپنی ذمہ داری اس جنگ کے اندر 65 کے اندر نبھائی، اور وہ جو وارکا کا بیری اڈا تھا اس میں جو ریڈار تھا، بیسیکلی وہ ریڈار انڈین ایئر فورس کو جو ہے وہ راستہ پرووائڈ کر رہا تھا، وہ گائیڈنس دیتا تھا، تو اس کو بھی تباہ کر دیا گیا. تو اس طرح جو ہے پاکستان جو زمین کے اوپر، زمینی حقائق کی بات کریں تو زمین کے اوپر ہم نے وہ جنگ کی تھی. اور یہ کہا جاتا ہے نا کہ پاکستان نے جنگ جیتی اور بعد میں ہار گیا. دیکھیں، جنگ جیتنا گراؤنڈ کے اوپر ایک اندر ریالٹی ہے. اس کے بعد کوئی بھی جنگ ختم ہوئی ہے تو وہ جب ختم ہوتی ہے تو وہ ڈسکشنز، ڈیبیٹس اور لین دین کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں World War I، World War II، ٹھیک ہے، جو اتحادی فورسز تھیں انہوں نے وہ جنگ جیتی، بٹ جب بیٹھتے ہیں تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. پھر 62 کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے شروع یہیں سے کیا تھا. چائنا نے جب اس جنگ وہ شروع کی اور بڑا رقبہ انڈیا کا جب اس نے کیپچر کیا، بٹ جب وہ لوگ سیز فائر ہوتا ہے وہاں پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں، نیگوشیٹ جب ہوا تو وہ واپس جہاں سے شروع ہوئے تھے نا انہی پوزیشنز پہ آ گئے. تو سملرلی جب آپ ایک کانفلکٹ کو ختم کرتے ہیں، ڈیفیوز کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ ٹیبل ٹاک کا مطلب یہی ہوتا ہے آپ اسٹریٹجک ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں نا، گیو اینڈ ٹیک تو کرتے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. آج 2024 ہے، انڈیا نے کشمیر کے اندر جو اپنا ایک پوزیشن ہے اس کو بالکل کلیئر واضح کر دیا ہے، اور آئے روز ہم اس طرح کی ڈسکشن سنتے رہتے ہیں کہ نیکسٹ ٹارگٹ واز POK، آزاد کشمیر ان کا نیکسٹ ٹارگٹ ہے. کیا سمجھتے ہیں ان حالات میں، اس سچویشن میں، کہ اگر ہمیں پھر کبھی اس طرح کی کسی بھی سچویشن کو فیس کرنا پڑ جائے، ابھی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ POK کے اوپر حملہ اور اس کو کیپچر کرنا یہ سیاسی نعرہ ہے. آزاد کشمیر پہ وہ BJP کا یہ سیاسی نعرہ، اور یہ بیسیکلی ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے. کیوں؟ ریزن ہے اس کے دو جو ریاستیں ہیں دونوں نیوکلیر پاورز ہیں، اور دونوں کو پتہ ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے، اگر نیوکلیر ویپن یوز ہوتا ہے تو کسی کا وی وانٹ اے لائف. ٹھیک ہے، تو یہ بات. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، چاہے وہ 65 ہے، 2024 ہے یا 2040 ہے، کچھ بھی ہو، مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستانی کی جو قوم ہے، یہ وہ قوم ہے جب مشکل وقت آتا ہے نا، یہ نہ سندھی ہوتے ہیں، نہ بلوچی، نہ کشمیری، نہ پنجابی، اور نہ ہی پٹھان، یہ پھر پاکستانی بن جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانی بنیں گے، اور ہم اگر ایسا کچھ ہوتا ہے اور اسپیشلی انڈیا کی طرف سے ہوتا ہے تو آئی بلیو کہ ہم دوبارہ سے پاکستان فوج اور عوام ایک پیج پہ ہوگی. اور وہ پھر موسٹ ریسنٹ ایگزامپل لے لیتے ہیں ابھینندن والے واقعے کی. ابھینندن والا واقعہ، ہاں دیکھیں نا ہم کتنے، مطلب میں نے پورے کشمیر کے اندر، مطلب آپ سوشل میڈیا اس ٹائم کو اٹھائیں
اس ٹائم آپ پرنٹ میڈیا الیکٹرانک کیا کشمیری کیا کوئی بیچ میں ڈفرینسز نہیں تھے, ہر اسٹیٹس پہ اللہ اکبر تھا, اور وہ کتنا یہ تو چھوڑ دیں, یہ تو چلیں ابھینندن کا تیارہ گرایا گیا, اس کو کیپچر کیا گیا, کبھی انڈیا پاکستان کا میچ ہی دیکھا ٹھیک ہے, اس میں آپ نے کبھی دیکھا, مطلب ہم یہی بس اس وقت قوم بننے ہوتے ہیں. ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کا میچ ہو, میں ایون کہ آپ مظفر آباد نہیں ہے تو آپ یہ نلوسی پول کا وزٹ کر لیں, تو ایک جو ہماری ایک قوم نظر آتی ہے بالکل ایسے ہی ہے. بٹ سوشل میڈیا نو ڈاؤٹ اس میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کا مورال خراب ہو جاتا ہے. بٹ میں ذاتی طور پہ پر امید ہوں کہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا کوئی وقت آئے ہم ایک قوم بنے کہ آخری ایک میسج جو آپ دینا چاہیں کشمیری قوم کو, پاکستانی قوم کو اس مخصوص دن کے حوالے سے. میں نے شروع میں بھی کہا کہ پاکستان اور کشمیر لازم و ملزوم ہے. اگر آج یہ آپ کو ہم سوچتے ہیں یا ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کمزور ہے, وہ سیاسی طور پہ اس وقت ڈی اسٹیبلائز ہے, معاشی محاذ پہ بھی ہمیں بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, بٹ یہ قوموں کی زندگی میں یہ فیز آتا ہے اور چلا جاتا ہے. کبھی ایسا نہیں رہا کہ پاکستان ہمیشہ کمزور رہا ہے یا ہمیشہ وہ جو ہے وہ قرض کے اندر ڈوبا رہا ہے. ہم 60s کی بات کرتے ہیں, اس فیز میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان ایک ایشین ٹائیگر تھا, اس کی اکانومی گرو کر رہی تھی, اس کی ایکسپورٹس بہت زیادہ تھیں, اور اس وقت ایک مطلب فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی کا اعزاز بھی پاکستان کے پاس تھا. تو یہ بات یہ کہ اگر آج ہم اپنے جو پرائرٹیز ہیں وہ سیٹ کر لیں, ان ساری پرائرٹیز کے اندر نیشنل انٹرسٹ جو ہے ہمارا اس کو پرائرٹائز کریں کہ اگر ہم نے رہنا ہے, اپنے آپ کو انشور کرنا ہے, تو ایگزسٹنس کو تو سب سے پہلے پاکستان کی ایگزسٹنس کو انشور کرنا ہوگا. پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان نہیں ہے تو پھر افغانستان ہوگا, لیبیا ہوگا, سیریا ہوگا, ٹھیک ہے, پھر یہ حالات ہوں گے. تو اس لیے ایک مستحکم اور مضبوط پاکستان معاشی طور پہ بھی مضبوط ہو, وہ سیاسی طور پہ پرامن ہو, اور وہ فوجی طور پہ بھی مضبوط اور ماڈرنائز پاکستان ہی یہاں پہ کشمیریوں کی مدد بھی کر سکتا ہے, اپنے شہریوں کو بھی سیکیور کر سکتا ہے, اور ایک اور چیز کہ وہ اس خطے کے اندر جو ایک طاقت کا توازن ہے اس کو بھی برقرار رکھ سکتا ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر انڈیا جو ہے باقی جو اسٹیٹس ہیں ان کے اندر جس طرح وہ انٹرفیئرنس کرتا ہے, پھر یہاں پہ تو میکسیمائز ہو جائے گی وہ انٹرفیئرنس. ویسے ہم نے نوٹس کیا کہ انڈیا آج تک آزاد کشمیر کے اندر وہ انٹرفیئرنس نہیں کر پایا جس طرح کہ وہ بلوچستان کے اندر کر چکا ہے, مطلب اس لیول کی ہم انٹرفیئرنس آج تک, اس کی وجہ سے کیا وجہ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں بلوچستان کے اندر اس وجہ سے اس کی انٹرفیئرنس زیادہ ہے کہ ایک تو وہ پراکسیز کو یوز کرتا ہے افغانستان کے اندر, اور اندر تھنگ ہم اگر بات کریں تو وہاں پہ کچھ جو لوکل گرائیونسز ہیں وہ بھی اس کے اندر رول پلے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ, اور ایک اور چیز یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں, تعلیم. اگر آپ کی جو لٹریسی ریشو اچھی ہے نا, آپ کے لوگوں کے پاس تعلیم ہے تو شعور ہے, تو وہ شعور جب ہوگا تو انہیں پتہ ہوگا کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے, برا کیا ہے. تو آزاد کشمیر کا جو لٹریسی ریٹ ہے یہ بہت ہائی ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان ایون. اور دوسری طرف جو بلوچستان کے اندر تعلیم کی بھی کمی ہے, تو اس وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ جلدی ہائی جیک ہو جاتے ہیں, کسی بھی نیریٹو کو وہ فالو کر سکتے ہیں. تو دس از اے ریزن کہ وہ یہ فیکٹرز ہیں. پھر یہاں پہ تھوڑا آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ ایریا بھی چھوٹا, اور پھر لوگ ایک دوسرے کو بڑی حد تک جانتے ہیں, ٹھیک ہے, کنیکٹڈ. دوسرا سیکیور بھی یہ ہے یہاں پہ ڈپلائمنٹ, کیونکہ بارڈر بالکل ساتھ ہے اس طرف پاکستان انڈیا کو, تو اس کی وجہ سے سیکیورٹی فورسز بھی یہاں پہ ویجیلنٹ ہیں, تو اس وجہ سے. اور دوسرا اگر ہم میپ پہ دیکھیں نا تو ہم ہماری جو وڈتھ ہے نا وہ بڑی کم ہے, لینتھ آزاد کشمیر کی زیادہ ہے, وڈتھ وائز ہم بہت کم ہے. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں مظفر آباد ہے, مظفر آباد ایکول ٹو مانسیرا, آپ کوئی فرق نہیں کر سکتے, آپ کو بالکل ایک جیسا لگتا ہے. آپ مظفر آباد جائیں یا مانسیرا کھڑے اور آپ کو بالکل لینگویج کوئی چیز آپ کو فرق نہیں محسوس ہوگا. اس طرح اگر آپ نیچے چلے جائیں جو ہمارا یہ میرپور سیکٹر ہے اور پنجاب, بالکل آپ کو بالکل سیم لگے گا, آواز, زبان, کلچر, کوئی چیز مختلف نہیں لگے گی. تو یہ وہی میرا خیال ہے ایک ہمارے اندر ایک آپس میں اتحاد, لوکیلٹی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں بائی فیس, بائی نیم, تو اس کی وجہ سے بھی جو نئے لوگ ہیں نا وہ وہاں پہ آ کے چھپ نہیں سکتے. اور یہ ایک ریزن ہے آزاد کشمیر کے اندر ان کی پراکسیز. لیکن سوشل میڈیا کی حد تک وہ کافی کچھ کر رہے ہیں,
بٹ مجھے نہیں لگتا کہ پریکٹیکلی کبھی ان کو اتنا موقع ملے گا کہ وہ اس طرف آگے کچھ ایسی جرت کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں اگر کریں گے تو پھر اسٹیٹ اپنے طریقے سے نپٹتی ہے. اب چاہے وہ پاکستان ہے, چاہے وہ انڈیا ہے, یا ایون یو ایس اور باقی جو یورپین اسٹیٹس ہیں, کون سی ایسی اسٹیٹ ہے جو یہ چاہے گی کہ اس کی جو زمین ہے وہ ٹکڑا الگ ہو کے ایک نئی ریاست بن جائے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اسٹیٹس آر سو ریشنل, دے آر سو سیلفش. جو ماڈرن اسٹیٹس ہیں دے نیور ایور الاؤ اینی ون ٹو ڈس انٹیگریٹ دیم سیلفس. تو میرے نزدیک تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنے آپ کو توڑیں اور ایک نئی ریاست بنے. ان سے اسٹیٹ کی اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ہمارے لوکلس الحمدللہ وہی آپ والی بات, ایک تو باشعور ہیں, سمجھتے ہیں چیزوں کو. اور اگر ہم زمینی بات کریں, آزاد کشمیر کے اندر یہ ایسے کئی کیسز ہوئے ہیں جس میں لوگوں نے اس طرح کا کوئی مشکوک بندہ خود پکڑ کے فورسز کے حوالے کیا ہے کہ یہاں کے لوگ خود ہر چیز سے واقف ہیں, یا ہمارے بارڈر ایریاز کے لوگ ہوں یا سٹی ایریاز کے لوگ ہوں. خیر بہت ایک ہیلدی ڈسکشن رہی. ہم پھر آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ کبھی کوئی اور موقع ہوا کرے, وقت دیا کریں, اسی طرح کی انٹلیکچوئل باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچتی رہیں. اور یہ دن بیسیکلی یاد کرواتے ہیں ہماری ہسٹری کو, جو ہم فردن بھولتے جا رہے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ بھولتے جا رہے ہیں. ہمیں یاد نہیں ہے, ہمیں اپنی پاور, ہمارے اپنا وہ اتحاد, ہمارے اندر وہ ایک جو محبت تھی وہ یاد دلاتے ہیں یہ دن. تو اس دن کو یاد کرنے کے لیے ہم نے آپ کو مدعو کیا تھا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ پروگرام میں, نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی اور گیسٹ کے ساتھ. تب تک دیجیے اجازت. السلام علیکم.